कमर पानी में सर उठा उसने जो के पेड़ पे बाली अरे देखा कि बैठे है तो तिफल बाए वाले दबा है पटे कुर्ते बदन पे नहीं है सर पे कोला एक तो मेरे के सूरत है और एक गैरत एक तो मेरे के सूरत है और एक गैरत जुल्फों को लोट के तलाई पे जी कोते आए अरे चुप के गल मिल मिल के गरज रोते आए आया उसे बच्चों का जो देखा ये और पुकारी की बता अब वो मुझे तुम किसके हो दोनों मासूम ये कहले लगे तब हो के लेडा अरे कौन है पूछती है तू जो हमारा कौन है पूछती है तू जो हमारा कहते थे चरख के गर्दिश मैया अल्लाह अरे तू भी क्या हमको पकड़ने के लिए आई हम हैं मुस्लिम के पिसर वक्त पड़ा है अरे हम हैं मुस्लिम के पिसर वक्त पड़ा है हम से दुश्मनों के हम छुपे उनके कुर्बान गए बोले वो दीदाए तक अरे मेरी आंखों पे कदम रखो चलो मेरे घर मेरी आंखों पे कदम रखो चलो मेरे घर तुम्हारा जो मेरे भी सुने की लड़को अरे शफ़क़त मादारी वो तुम पे करेगी लड़को सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शार मिसरे मलाजा फरमा दें। चढ़ा जो दहन रसा पर सुरूर पानी का, चढ़ा जो दहन रसा पर सुरूर पानी का, चढ़ा जो दहन रसा पर सुरूर पानी का,
خیال عقل سے تب رکھا دور پانی کا، خیال عقل سے تب رکھا دور پانی کا، اور تماچا مار کے چلو سے رخ پہ دریا کے، جری نے توڑ دیا سب غرور پانی کا، جری نے توڑ دیا سب غرور پانی کا، جری نے توڑ دیا سب غرور پانی کا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ ایک مطلع اور چند شعر ملاحظہ فرما لیں، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ جہاں میں آپ کا جو بھی غلام ہے عباس، جہاں میں آپ کا جو بھی غلام ہے عباس، وفا کے شہر میں اس کا قیام ہے عباس، وفا کے شہر میں اس کا قیام ہے عباس، اور کہا ہے بنت پیمبر نے خود پسر اپنا، بلند آپ کا اتنا مقام ہے عباس، بلند آپ کا اتنا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ بلند آپ کا اتنا مقام ہے عباس، کہا ہے بنت پیمبر نے خود پسر اپنا، بلند آپ کا اتنا مقام ہے عباس، اور ہوئے ہیں دین و شریعت کے رہنما بارہ، بطور خاص شعر نظر کر ملاحظہ فرمائیں گے، ہوئے ہیں دین و شریعت کے رہنما بارہ، ہوئے ہیں دین و شریعت کے رہنما بارہ، مگر وفا کا اکیلا امام ہے، ہوئے ہیں دین و شریعت کے رہنما بارہ، ہوئے ہیں دین و شریعت کے رہنما بارہ، مگر وفا کا اکیلا امام ہے عباس، مگر وفا کا اکیلا امام ہے عباس، اور دعائے سبت پیمبر ہیں گر علی اکبر، بطور خاص دعائے سبت پیمبر ہیں گر علی اکبر، دل علی کی تمنا کا نام ہے عباس، دل علی کی تمنا کا نام ہے عباس۔ اور آخری شعر پیش کرو ملاحظہ فرمائیں بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات ہیں، دل علی کی تمنا کا نام ہے عباس، اور رہے گا اب لب دریا نہ کوئی بھی پیاسا، بطور خاص رہے گا اب لب دریا نہ
کوئی بھی پیاسا، زمانے بھر میں تیرا فیض عام ہے عباس، زمانے بھر میں تیرا فیض عام ہے عباس، اور دے بخش قوت گویائی اشتیاق کو بھی، دے بخش قوت گویائی اشتیاق کو بھی، زبان میری ہے تیرا کلام ہے عباس، دے بخش قوت گویائی اشتیاق کو بھی، زبان میری ہے تیرا کلام ہے عباس، مگر وفا کا اکیلا امام ہے عباس۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ نہ ہے کہ چند بند ملاحظہ فرما لیں حضرات۔ بولے صغرا کے قاصد سے مولا، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے، بولے صغرا کے قاصد سے مولا، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے، مر گیا کھا کے سینے پہ نیزہ، مر گیا کھا کے سینے پہ نیزہ، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور جس کی شادی کا ارماں تھا دل میں، سو رہا ہے وہ جلتی زمین پہ، جس کی شادی کا ارماں تھا دل میں، سو رہا ہے وہ جلتی زمین پہ، کس کو دولہا بنائے گی لیلا، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے، کس کو دولہا بنائے گی لیلا، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ پھر امام حسین خیمے میں آتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کیا فرماتے ہیں اپنی بہن زینب، بولے شبیر خیمے میں جا کر کچھ بتاؤ مجھے میری خواہر، بولے شبیر خیمے میں جا کر کچھ بتاؤ مجھے میری خواہر، بیٹی صغرا نے بھیجا ہے نامہ، بیٹی صغرا نے بھیجا ہے نامہ، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔
اور دیکھ لے سوئے مقتل اے بھائی، لٹ گئی رن میں میری کمائی۔ دیکھ لے سوئے مقتل اے بھائی، لٹ گئی رن میں میری کمائی۔ ہے یہی میرے بیٹے کا لاشا، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ ہے یہی میرے بیٹے کا لاشا، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ پھر قاصد صغرا سے مولا کیا فرماتے ہیں، سنیے گا حضرات۔ تو ہی انصاف سے مجھ کو بتلا، کیا کرے وہ پدر رہے کہ زندہ۔ تو ہی انصاف سے مجھ کو بتلا، کیا کرے وہ پدر رہے کہ زندہ۔ جس کا اکبر سا مر جائے بیٹا، جس کا اکبر سا مر جائے بیٹا، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ ہوتا زندہ جو اکبر ہے، بھیج دیتا وطن بے۔ ہوتا زندہ جو اکبر ہمارا، بھیج دیتا وطن بے۔ اپنے تجھے میں بلاتا، کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ کیا کروں میرا اکبر نہیں ہے۔ اور مقت ایک شعر ملاحظہ فرما لیں حضرات۔ اپنی بیٹی کے رہے
حضرات مومنین، برادر جناب اشتیاق صاحب نوحہ پیش فرما رہے تھے، آپ حضرات مصاب ہو رہے تھے. میں چاہوں گا مومنین تھوڑا اور آگے تشریف لائیں. کافی جگہ ادھر دائیں طرف اور بائیں طرف باقی ہے، تاکہ جو مومنین بعد میں آنا چاہیں تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہو. آ جائیے جوان بچے جو ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ دھیرے دھیرے کھسک جائیں ادھر. نعرے صلوات پڑھیں آپ حضرات. تھوڑا کھسک جائیے، آپ ہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے. تھوڑا کھسک جائیے، آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے. آئیے. قاصد صغریٰ اس وقت پہنچتا ہے جب علی اکبر جامع شہادت نوش فرما چکے ہوتے ہیں. ایسے ہنگامی حالات میں قاصد صغریٰ خط صغریٰ لے کر تشریف لاتا ہے. وہ تمام کیفیتیں، وہ تمام مسائل آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے. آئیے اب گزارش کی جائے مومنین کی طرف سے حجت الاسلام والمسلمین، عمدۃ المتکلمین، عالی جناب مولانا محمد رضی معروفی صاحب قبلہ استاد جامع امام الصادق کریم پور ممبر رسول پر تشریف لائیں. مومن کرام سے گزارش ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیں. نعرہ صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تحويه المشاهد ولا تراه النواظر. والله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام ويخصك بالتحية والإكرام مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تفضل حسین کربلائی مرحوم ابن بدل حسین مرحوم
سفر علی مرحوم، ابن بدل حسین مرحوم، فاطمہ کربلائی مرحومہ، صغرا بانو مرحومہ، زہرا مرحومہ و دیگر ان کے خانوادے کے مرحومین کی اور جملہ مومنین مومنات کے ارواح طیبہ کو بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد و آل محمد، صلوات بر محمد و آل محمد پر۔ مجلس ظاہر ہے کہ افتتاح ممبر رسول کے عنوان سے، ممبر حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ممبر وہ جگہ ہے جہاں سے حق بولا جاتا ہے، باطل کو پست کیا جاتا ہے۔ میں اگرچہ بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، لیکن ہاں ایک مختصر سی تاریخ آپ کی خدمت میں کہ مثلا ممبر کب بنا، کس نے بنایا، اور اس کے بعد ممبر سب سے پہلے کس جگہ پر بنا۔ تاریخ میں یہ ممبر کتنی مرتبہ تبدیل ہوا اور کتنے انوکھے انداز سے بنا۔ انشاءاللہ پورا اپنا ذہن ہماری طرف مرکوز کریں، بالخصوص نوجوان حضرات، اور آخر میں اس ممبر کا پیغام کیا ہونا چاہیے، کیا دیا جاتا ہے، کیا دیا جانا چاہیے، نوجوانوں پر اس ممبر کا کیا اثر ہونا چاہیے اور کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں انشاءاللہ انہی چند لمحوں میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک بلندر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ممبر حق اور باطل میں پہچان کے لیے بنایا گیا۔ ممبر وہ جگہ جہاں سے قرآن کی تفسیر بیان ہوئی، ممبر وہ جگہ جہاں سے اسلام کی باتیں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، اہل بیت کا پیغام، تعلیمات قرآن کو لوگوں تک پہنچانا، ان تمام چیزوں کے لیے ممبر کو بنایا گیا۔ سن 7 ہجری میں جس وقت پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے آیا اور اس کے بعد مدینے میں زندگی گزارنے لگے، پوری توجہ رکھیے گا، مسجد نبوی کی بنا رکھی گئی، بنیاد رکھی گئی۔ اسی مسجد نبوی میں پیغمبر اکرم کھجور کا ایک سوکھا تنا تھا جس پر تکیہ دے کر، سہارا دے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت ممبر موجود نہیں تھا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ پیغمبر کیا ہے، اگر آپ کو اس کا حوالہ چاہیے تو آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا کہ ممبر کب سے شروع ہوا۔ یہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ وہابی بھی تحریر کرتے ہیں، اہل سنت حضرات نے بھی اسے لکھا ہے، اور ہمارے یہاں تو بہرحال یہ روایت تھوڑا سا اضافے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اس وقت ایک سوکھا سا تنا تھا اسی مسجد نبوی میں، پیغمبر اکرم اسی پہ سہارا دے کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ ارشاد کرتے تھے۔ ایک انصار کی کسی خاتون نے
پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر تعمیر کیا جائے. توجہ کیجئے گا عزیزو, اگر آپ اجازت دیں تو ممبر تعمیر کیا جائے. میرا بیٹا یا اس کا غلام نجاری کا کام کرتا تھا, بڑھئی کا کام کرتا تھا. اس نے کیا کہا, یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم تعمیر کریں. پیغمبر نے اجازت دے دی, اس نے تعمیر کیا. 3 زینوں کا ممبر سب سے پہلے بنا. توجہ رکھیے گا, 3 زینوں کا ممبر سب سے پہلے بنا سن 7 ہجری میں. اب جیسے ہی پیغمبر, کیونکہ اوپننگ ہے ایک ممبر کی, اس وقت جب ممبر کا افتتاح کیا گیا, سارے کے سارے مسلمان مسجد نبوی میں موجود ہیں. مسجد نبوی کیا ہے, مسلمانوں سے بھری ہوئی ہے. وہ اس وقت چاہے جتنا بھی حجم رہا اس مسجد کا, پوری توجہ رکھیے گا, جتنی بھی بڑی رہی ہو مسجد, پوری مسجد کیا ہے مسلمانوں سے بھری ہوئی تھی. اس عالم میں پیغمبر اکرم نے جب ممبر پر قدم رکھا, مرحلہ تو یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جب ممبر کا افتتاح ہوا ہے تو لوگوں کے لبوں پر خوشی ہونی چاہیے, ہنسی ہونی چاہیے, مسکراہٹ ہونی چاہیے. لیکن جیسے ہی پیغمبر نے ممبر پہ قدم رکھا رونے کی آواز آئی. توجہ ہے آپ کی, پیغمبر نے جیسے ہی ممبر پہ پہلی مرتبہ قدم رکھا رونے کی آواز آئی. اب سارے کے سارے لوگ چاروں طرف دیکھنے لگے کہ یہ گریہ کرنے والا کون ہے, یہ گریہ کون کر رہا ہے. اب کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان گریہ نہیں کر رہا ہے, بلکہ وہی تنا گریہ کر رہا ہے جس کا سہارا پیغمبر لیتے تھے. توجہ ہے آپ کی, وہی تنا گریہ کر رہا ہے, وہی کھجور کا تنا جس کا پیغمبر سہارا لے کر کیا ہے خطبہ ارشاد کرتے تھے. پیغمبر کی فرقت میں گریہ کر رہا تھا. توجہ ہے آپ کی, پیغمبر کی فرقت میں وہ گریہ کر, پیغمبر ممبر پر آئے اور آنے کے بعد دوبارہ نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد اس تنا کے قریب گئے. ہم اور آپ اپنے عزیز کو گلے کیسے لگاتے ہیں؟ توجہ کیجئے گا, ہم اور آپ اپنے عزیز کو گلے کیسے لگاتے ہیں؟ اپنے عزیز, کوئی ہمارا عزیز ہے, کوئی ہمارا دوست ہے, کوئی ہمارا رشتہ دار ہے. مثلا روایت نے جو لکھا ہے کچھ اس طریقے سے لکھا ہے کہ جس طرح سے اونٹنی جب اپنا بچہ کھو دیتی ہے اور جو دہاڑے اور چیخ گریہ کرنے کا جو انداز ہوتا ہے, اسی انداز پہ وہ تنا گریہ کر رہا تھا. آپ اگر سرچ کیجئے گا ستون حنانہ یا استوانہ حنانہ تو بھی یہ کیا ہے, روایت آپ کو مکمل آپ کی خدمت میں کیا ہے آ جائے گی. گوگل پہ سرچ کر لیجئے گا استوانہ حنانہ یا ستون حنانہ کے نام سے. آج اسی کو ریاض الجنہ بھی کہا جاتا ہے, اسی ستون کو کیا ہے ریاض الجنہ بھی کہا جاتا ہے. اور مسجد نبوی میں وہاں 2 رکعت شاید نماز بھی ہے. پوری توجہ ہے آپ کی. پیغمبر ممبر سے نیچے اترے اور ممبر سے نیچے اترنے کے بعد اس تنے کے قریب گئے, وہ سوکھا کھجور کا تنا, اس کے قریب گئے. پیغمبر نے اس تنے کو, اس سوکھے ہوئے تنے کو گلے سے لگایا, اسے دلاسا دیا, اسے بشارت دی. اب بشارت کیا دی؟ یہاں تک ہمارے اور اہل سنت کی کتابوں میں مشترک تحریر ہے, ایک جیسی تحریر ہے, لیکن اب یہاں کے بعد سے کیا ہے تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. وہ کیا بشارت دی پیغمبر نے. پیغمبر نے کہا کہ پروردگار عالم روز قیامت تجھے جنت میں لگائے گا. توجہ رکھیے گا, اور تو اتنا زیادہ سایہ دار ہوگا, جو بھی یہاں پہ یعنی تیرے سائے کے نیچے اس مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا اور اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی. کاش میری بات واضح ہو. اس کے دل میں علی کی محبت ہوگی تو پروردگار عالم قیامت کے دن جنت میں تیرا سایہ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
परवरदिगार क्या है, तेरा साया उन लोगों को नसीब करेगा जो क्या है, अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत जिनके दिलों में पाई जाती है। ये रिवायत बाकायदा तौर से आप पाई जाती है, आप इसे गूगल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। और उसके अलावा भी बहुत से मौजूआत आपके सामने आएंगे, उसे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब देखिए, ये 7 हिजरी है। 7 हिजरी के बाद से पैगंबर ने क्या है, उसी मिंबर पे खुतबा दिया। 10 हिजरी आई, पूरी तवज्जो है आपकी, आप सोइएगा मत, थकिएगा मत। 10 हिजरी आई और पैगंबर हज के लिए रवाना हुए। तवज्जो है, पैगंबर हज के लिए रवाना हो गए। 1.25 लाख हाजियों का मजमा पैगंबर के साथ मौजूद है। अब इसके बाद क्या, उधर से वापस आने लगे। एक मुकाम पर रोका गया जिसे गदीर कहा जाता है। तवज्जो रखिएगा अजीजों, एक मुकाम पर रोका गया जिसे गदीर कहा जाता है। जो आगे बढ़ गए थे उन्हें पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया, और बड़ी शान से बड़ा अनोखा मिंबर तैयार किया अली की विलायत पहुंचाने के लिए। काश मेरी बात वाज़ेह हो। बड़ा अनोखा मिंबर, तवज्जो, पूरी तवज्जो रखिएगा अजीजों, बड़ा अनोखा मिंबर पैगंबर ने बनाया। किसके लिए? विलायत अली को पहुंचाने के लिए। अब आवाज दी, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली भी मौला है। मौला की मौलाइयत व विलायत का ऐलान पैगंबर ने मिंबर से किया। या रसूल, अभी तक जो मस्जिद नबवी में मिंबर पाया जाता था उसका अंदाज अलग था। आज जो मिंबर पाया जा रहा है विलायत अली के ऐलान के लिए, यहां मिंबर का अंदाज अलग है। शायद पैगंबर आवाज दे कि अगर लोग ऐलान भूल भी गए, मिंबर याद। एक बुलंदतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। आप देख रहे हैं कितना अनोखा मिंबर है, कितना अजब शान का मिंबर है ये। अब तारीख आगे बढ़ती है, मैं इसी तरह आपकी खिदमत में अर्ज करता रहूंगा अजीजों, और आखिर में जो पैगाम है वो आपकी खिदमत में। तारीख आगे बढ़ी, 11 हिजरी आई, पैगंबर मरजुल मौत में मुब्तला हुए। वो वक्त भी आया कि रसूल इस दुनिया से क्या है, रुखसत हो गया। जो वली था वो क्या है, गुस्ल कफन के इंतजाम में मशगूल। पूरी तवज्जो रखिएगा अजीजों, गुस्ल कफन के इंतजाम में मशगूल था। उसने तजहीज़ व तदफीन के फ़राइज़ को अंजाम दिए। मगर दूसरे अफराद ने क्या किया, वो तमाम के तमाम अफराद क्या सकीफ़ा में जमा हो गए और उन्होंने एक खलीफा मुअय्यन किया। पूरी तवज्जो, मिंबर कितने जीनों का था याद रखिएगा, पूरी तवज्जो। मिंबर कितने जीनों का? 3 जीने का। पैगंबर कहां बैठते थे? सबसे आखिर में, सबसे आखिर में पैगंबर बैठते थे। अब पहले नंबर के बहादुर की बारी आई। तवज्जो है आपकी, पहले नंबर के बहादुर की बारी आई तो वो क्या है, दूसरे जीने पर बैठे। उनका पांव क्या था? पहले जीने पर। तवज्जो तवज्जो, पूरी तवज्जो रखिएगा अजीजों, दूसरे जीने पर बैठे, यानी पहला जीना आखिरी जीना क्या, उन्होंने छोड़ दिया तीसरा जीना। वो कहां बैठे? दूसरे जीने पर। पांव कहां है? पहले जीने पर। इनका भी इंतकाल हो गया, ये भी अपने नतीजे को पहुंच गए। अब दूसरे नंबर के बहादुर की बारी आई। वो क्या है, पहला दिन था खिलाफत का। पूरी तवज्जो अजीजों, खिलाफत का पहला दिन
منبر رسول پر تشریف لائے. توجہ ہے آپ کی. اب کیا ہے, پہلے زینے پر وہ بیٹھے تھے, قدم کیا ہے زمین پر تھا. کاش میری بات واضح ہو. پہلے زینے پر بیٹھے تھے, قدم کہاں تھا, زمین پر تھا. اب اس قاعدے کے مطابق تو یہ تھا کہ تیسرا باہر ہو جاتا. توجہ رکھیے گا, مگر عزیزو پوری توجہ رکھیے گا. یہ کہاں بیٹھے, پہلے زینے پر بیٹھے, قدم کہاں زمین پر. اور اس کے بعد مسجد نبوی کے ایک گوشے میں میرا حسین بیٹھا ہوا تھا. یہ منبر سے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے یا بیٹھے بیٹھے خطبہ دے رہے تھے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس سلسلے میں کچھ بیانات کیا ہیں, لوگوں کے سامنے بیان کر رہے تھے, اپنے خیال کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ان کے اظہار خیال میں کچھ تناقض پیدا ہوا, ادھر سے حسین کھڑے ہوئے. توجہ ہے آپ کی. ادھر سے کیا ہے, میرا مولا حسین کھڑا ہوا, اور کھڑا ہونے کے بعد کہتے کیا ہے, میرے مولا انزل عن منبر ابی رسول اللہ. یہ میرے بابا کا منبر زمین پر رہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انزل انزل اترو عن منبر ابی رسول اللہ, میرے جد اللہ کے رسول کے منبر سے نیچے اترو. کیوں, اس لیے یہ میرے باپ کا منبر ہے, تیرے باپ کا نہیں ہے. توجہ رہے آپ کی. یہ میرے باپ کا تیرے باپ کا نہیں. اس کی شکایت بھی باقاعدہ کی تھی مولا کائنات سے انہوں نے. لیکن بہرحال بہت طویل گفتگو ہو جائے گی, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. ایک تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, بس اشارہ کروں گا, ادھر جاؤں گا. میرے بابا کے منبر سے اتر جا. اب وہ اتر آئے, اترنا پڑا. ظاہر ہے کہ حسین نے خلیفہ بلا فاصل, یا یہ کہا جائے کہ حسین نے اسی دن اعتراض کر کے اس بات کو بتا دیا کہ اس منبر پر بیٹھنے کا حق اسی کو ہے, رسول کا جانشین کہلائے گا. سلام. اب ذرا تاریخ کو اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ بھی خیر اپنے نتیجے کو پہنچے. تیسرے نمبر کے بہادر آئے, انہوں نے ان کی سیرت پر عمل کیا بیٹھنے کے سلسلے میں. وہ بھی کیا ہے, پہلے زینے پر تشریف فرما ہوئے اور پاؤں کیا تھا, زمین پر تھا. پوری توجہ رکھیے گا عزیزو. پاؤں ان کا بھی کیا, زمین پر. مگر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک زینے کا اضافہ کر دیا. 4 زینہ ہوا. اب اس کے بعد وہ کیا ہے, چوتھے زینے پر بیٹھتے تھے اور پاؤں کہاں تھا, زمین پر. لیکن پھر خلافت نے کروٹ بدلی. توجہ ہے عزیزوں, خلافت نے پھر کروٹ بدلی. بیعت ہونے لگی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر. توجہ رکھیے گا, علی کے ہاتھوں پر جب بیعت ہونے لگی, اب سب کے ذہن میں یہ تھا علی بیٹھیں گے کہاں. اس لیے کہ رسول کے بعد سب نے رسول کی جگہ چھوڑی اور سب ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. پوری توجہ رکھیے گا, سب علی بیٹھیں گے کہاں. مگر جب علی تشریف لائے تو پہلا زینہ پار کیا, دوسرا زینہ پار کیا, تیسرا زینہ پار کیا. اس جگہ پر بیٹھے جہاں رسول اس توجہ ہے آپ کی عزیزو. اسے کیا کہتے ہیں, رسول کا
جانشین. اب خلافت نے جب کروٹ بدلی، پھر اس کے بعد روایت لکھتی ہے کہ امیر شام نے معاویہ بن ابی سفیان ایک بہانہ بنایا منبر کو شام لے جانے کے لیے. اور کس چیز کا؟ قتل عثمان کا. یہ تاریخ میں موجود ہے. قتل عثمان کا بہانہ کیا کہ اسے دیکھ کر ہمیں قتل عثمان کی یاد آتی ہے، لہٰذا منبر کیا ہے یہاں سے اٹھا کر مسجد نبوی سے دمشق منتقل کر دیا جائے، شام منتقل کر دیا جائے. لیکن الحمدللہ کچھ صحابہ جو زندہ تھے، زندہ ضمیر تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور وہ اسے نہیں لے جا سکے. لیکن جب نہیں لے جا سکے تو انہوں نے ایک تبدیلی کی. اب اس کے بعد ابھی تک 4 زینہ تھا، انہوں نے 4 زینے کا اور اضافہ کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. انہوں نے کیا کیا؟ 4 زینے کا اور اضافہ کر دیا. خیر کسی موقع پر آگ لگی، وہ پورا منبر کیا ہے جل گیا. تقریباً 648 ہجری یا سن مجھے یاد نہیں، تو اس وقت مصر کے کسی بادشاہ نے نیا منبر تعمیر کیا اور اسے مسجد نبوی میں رکھوایا. یہاں تک کہ خلیفہ عثمانی، خلافت عثمانی کے دور کا جو پہلا یا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے بھی کیا ہے منبر کو تعمیر کیا. اور مسجد نبوی کے اس منبر میں کئی مرتبہ آگ لگی، باقاعدہ منبر جلا. نہیں پتہ وہ جلایا گیا یا واقعاً اتفاقی جلا، نہیں پتہ، لیکن جلا. تو خلافت عثمانی کے خلیفہ نے کیا ہے منبر بنوایا اور اسے مسجد نبوی میں رکھوا دیا. یہاں تک تاریخ. اب اس کے بعد عزیزو پوری توجہ رکھیے گا، مولا کائنات تک ہم آپ کو لے کر آئے ہیں. انوکھا منبر ذرا دیکھیے گا. منبر وہ جگہ ہے جہاں سے خطبہ ارشاد کیا جائے، منبر وہ جگہ ہے جہاں سے دین کی تبلیغ کی جائے، منبر وہ جگہ ہے جہاں تعلیمات اہل بیت کو جہاں سے عام کیا جائے، منبر وہ جگہ ہے جہاں حق اور باطل کو کیا ہے بیان کیا جائے، منبر وہ جگہ ہے، پوری توجہ رکھیے گا، جہاں معرفت اہل بیت کے کلمات کو کیا ہے بیان کیا جائے. منبر وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شناخت کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں. منبر وہ ایسی جگہ ہے، پوری توجہ رکھیے گا، آئی 60 ہجری، توجہ ہے آپ کی عزیزوں، 60 ہجری کا انوکھا منبر، 60 ہجری کا انوکھا منبر. غدیر میں ایک انوکھا منبر تھا، وہاں رسول نے خطبہ ارشاد کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا. 60 ہجری آئی، حسین قافلہ لے کر مکے پہنچے. توجہ عزیزو، توجہ، پوری توجہ. حسین قافلہ لے کر مکے پہنچے. عباس ابن علی خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے، کل مولا کی ولایت کجاووں کا منبر بنا. حسین صلوات. آپ، میں تصرف کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں عزیزو، تاریخ سے بس استفادہ کر رہا ہوں. کبھی یہی خانہ کعبہ گلدستہ اذان بھی بنا تھا. فتح مکہ کے موقع پر جناب بلال کے لیے یہی خانہ کعبہ کیا گلدستہ اذان بنا. آج کیا حق کا پیغام پہنچانا ہے. جناب عباس نے آواز دی، الحمدللہ الذی شرف ھذا، اشارہ کیا بیت خانہ کعبہ کی طرف. الحمدللہ الذی شرف ھذا بالقدم ابی. توجہ ہے، تعریف ہے اس پروردگار کی جس نے خانہ کعبہ میرے بابا کے قدم سے بالقدم ابی یا بقدم ابی
توجہ ہے. کانا بالعم سے کل تک یہی پتھر میرے بابا کی ولادت میرے بابا کی ولادت نے اسے کیا ہے خانہ کعبہ اسے قبلہ بنا دیا. جناب عباس کا خطبہ بھی آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, جناب عباس کا خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پر, وہ پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی, پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی, کتابوں کے حوالے کے ساتھ مکمل ریفرنس کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور وہ مکمل خطبہ بہت طویل نہیں ہے, مختصر سا خطبہ ہے. بہرحال پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے مجھے, لیکن جناب عباس نے کیا کہ انوکھا ممبر, آپ دیکھیں انوکھا ممبر ہے. اب اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی ہے. کربلا کا واقعہ رونما ہو گیا, حسین شہید ہو گئے, اسیر بنا لیا گیا اہل حرم کو, اسیر بنا لیا گیا جناب سید سجاد کو. قافلہ کیا ہے کوفے پہنچا, کوفے سے کہاں پہنچا شام, شام کا دربار ہے اور یزید کا خطیب. غور کر رہے ہیں آپ, شام کا دربار, یزید کا خطیب منبر پر بیٹھا ہوا یا منبر پر کھڑا ہوا خطبہ دے رہا ہے, اور اس خطبے میں یزید کے آباء و اجداد کی شان بیان کر رہا تھا. غور کر رہے ہیں آپ, یزید کے آباء و اجداد کی شان بیان کر رہا تھا. ایک مرتبہ میرا مولا مخاطب ہوا اس خطیب سے, وائے ہو تجھ پر, تم نے لوگوں کی رضا خدا کے غضب کو خرید لیا. توجہ رکھیے گا عزیزو, اس کے بعد کا میرے مولا کا جو جملہ ہے وہ دقت کے لائق ہے, غور کرنے کے لائق. امام نے کہا وائے ہو تجھ پر, تو نے لوگوں کی خوشی کے لیے خدا کے غضب کو خرید لیا, اور اے یزید کیا تو اجازت دیتا ہے لکڑی کے زینے پر چڑھ کر ہے خدا کی خوشی. یہاں ممبر کی ڈیفینیشن بدل گئی. ابھی تک کیا ہے, تعلیمات کے لیے ممبر, دین کے لیے ممبر, حق کے لیے ممبر. اب جب باطل کی تعریف ہوئی تو اب یہ ممبر نہیں رہا, اب یہ ممبر نہیں رہا. اور اس کے بعد میرے مولا سجاد کہتے ہیں کہ اے یزید کیا تو اجازت دیتا ہے کہ میں اس لکڑی کے زینے پر سوار ہو کر پروردگار کی رضایت کے لیے کچھ کلام کہہ سکوں. چونکہ میرے مولا سجاد نے بلند آواز سے یہ بات کہی, لہذا منع نہیں کر سکا. اب جو تعارف کا خطبہ نہیں پڑھنا آپ کی خدمت میں, میں مینا کا بیٹا, میں خانہ کعبہ کا بیٹا, میں صفا و مروہ کا بیٹا, میں زمزم کا بیٹا. میرے مولا نے بہرحال ایک تعارف کرایا اہل بیت کا کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے. میں اتنا پاک و پاکیزہ, توجہ رکھیے گا عزیزوں, میں اتنا پاک و پاکیزہ کہ حجر اسود ہمارے ہاتھوں کا بوسہ لے لے, اور تو اتنا پلید و نجیس کہ خود تیرے نجس افراد. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ منبر کی شان ہے, یہ تاریخ اور آگے ہے اور ایک طویل ہے. آپ آگے بڑھتے جائیے امام, ہر امام کے حوالے سے تو آپ دیکھیے منبر کی تاریخ. ہر امام نے مثلا جس طریقے سے بیان کیا منبر, پوری توجہ, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں عزیزو, پوری ذمہ داری سے, منبر وظیفہ
کاش یہ جملہ واضح ہوتا. منبر اس لیے پہلے مبلغ کا نام ہے محمد مصطفیٰ. بعثت مبلغا، مجھے مبعوث کیا گیا مبلغ بنا کر. یہ روایت ہے، یہ روایت ہے کہ مجھے مبلغ بنا کر مبعوث کیا گیا. یہی منبر جب اس کو اس کا اہل مل جاتا ہے تو ہو جاتا ہے. کاش میری بات واضح ہوتی، پوری توجہ رکھیے، کاش میری بات واضح ہوتی. جب میرا مولا منبر پر آیا، سلونی کا دعویٰ کیا، اور جن لوگوں نے اعلان جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان کی حقیقت اور ان کی قلعی کھولی گئی اسی منبر سے. توجہ رکھیے گا، پوری توجہ. یہی منبر امام سجاد کو ملا تو باطل کے چہرے پر جو اسلام کی نقاب تھی اسے تار تار کیا. توجہ ہے آپ کی. یہی منبر میرے مولا باقر کو ملا تو علم کے چشمے بہا. یہی ممبر امام صادق علیہ السلام کو ملا، صداقت کے پھول برسائے. توجہ رکھیے گا عزیزوں، پوری توجہ، پوری توجہ، پوری توجہ، میرا جملہ ضائع نہ ہونے پائے. یہی ممبر اسی امام خمینی نے پوری شیعہ قوم کو ایک جگہ کاش میری بات واضح ہوتی. اسی منبر کے ذریعے شیخ ابراہیم زکزکی نے کروڑوں تک مذہب حقہ کو پہنچایا. پوری توجہ عزیزوں، پوری توجہ، جملہ دیکھیے گا. اسی منبر کے ذریعے شیخ باقر النمر کی شہادت رنگ لائی. کاش میری بات واضح ہو. اسی منبر کے ذریعے سید علی یہود و نصارہ کے منصوبوں پر پانی پھیر دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی منبر کے ذریعے آج بھی تمام باطل کے چہروں سے اور نقاب ہٹایا جا رہا ہے. پوری توجہ ہے عزیزوں. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی منبر کے ذریعے سے، اسی منبر کے ذریعے سے آج بھی خطبہ باطل کے چہرے پہ جو اسلام کی نقاب ہے اسے ہٹاتے ہیں، تار تار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی منبر کے ذریعے سے اب یہاں سے کچھ پیغامات آپ کے لیے، میرے نوجوان بھائیوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، میرے بزرگوں کے لیے، میرے عزیزوں کے لیے. یہی منبر، توجہ رکھیے گا عزیزوں، یہی منبر کوثر کی تفسیر بھی بیان کرتا ہے. نہیں، میں نے جو آیت پڑھی ہے آپ کی خدمت میں، جو آیت پڑھی ہے نا، اس آیت کے پس منظر میں، کیونکہ مکمل آیت پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، صرف پس منظر کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. متعدد تفاسیر میں یہ واقعہ تحریر ہے. متعدد تفاسیر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ بنی امیہ کے بندر کیا ہے اسی منبر پہ. ظاہر ہے کہ پیغمبر جو اتنی محنت کر رہا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، حریص علیکم بالمؤمنین، جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ ہدایت کا لالچی ہے، یعنی وہ چاہتا ہے لوگوں کی ہدایت ہو جائے. اتنا پیغام پہنچایا پیغمبر نے. اب خواب جو دیکھ رہے ہیں کچھ عجیب و غریب خواب ہے. پیغمبر پریشان تھے. جبرائیل نازل ہوئے.
اور اس میں آیت میں شجرہ ملعونہ کی گفتگو کی گئی ہے، شجرہ ملعونہ کی۔ میں آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل واضح رہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ اے رسول، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ کے رب نے کیا لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا تھا، جو خواب ہم نے ابھی آپ کے خدمت میں عرض کیا مختصر سا، جو خواب ہم نے آپ کو دکھلایا تھا، اور وہ درخت جسے قرآن میں ملعون ٹھہرایا گیا ہے، اسے صرف اور صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت مختصر سے گفتگو ہے عزیزو۔ اسے کیا ہے؟ فقط اور فقط لوگوں کی آزمائش کے لیے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں، مگر ان کی سرکشی کیا ہے، اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم انہیں ڈراتے ہیں ان کی سرکشی میں۔ وہ خواب جس کا تذکرہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ منبر پر کیا ہے، بنی امیہ کے بندروں کو پیغمبر نے خواب میں دیکھا، پریشان ہوئے، جبرائیل نازل ہوئے، اور فوراً پیغمبر نے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ جبرائیل پھر واپس گئے، اور واپس اب جب دوبارہ واپس آئے تو تلاوت کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوری توجہ عزیزوں، ایک جملہ دے رہا ہوں تاریخ سے جو نکالا ہے، تاریخ کا نقل کردہ جملہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے پیغمبر آپ پریشان مت ہو، بنی امیہ کی 1000 مہینوں کی حکومت، کاش بات واضح ہو، بنی امیہ کی 1000 مہینوں کی حکومت اس سے افضل ہے جو میں نے آپ کو دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بنی امیہ 1000 مہینوں کی حکومت، 1000 میں، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھی کہ وہ شجرہ ملعونہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اور جہاں شجرہ ملعونہ یعنی کیا کہ یہ تمام کے تمام افراد نہ دین کی اتباع کرنے والے ہیں، نہ پیغمبر کی اتباع کرنے والے ہیں، پیغمبر کو جھٹلانے والے ہیں، پیغمبر کی تعلیمات کو اپنے پاؤں تلے رودنے والے ہیں۔ پیغمبر، ظاہر ہے ہم نے کہا نا کہ منبر ذمہ داری کا نام ہے، منبر کیا ہے؟ وظائف کا نام ہے۔ پیغمبر کیا ہے؟ مبلغ۔ بنی امیہ مبلغ نہیں ہے، بنی امیہ مزین، الشیطان مزینا، توجہ رکھیے گا، الشیطان مزینا، یہ عبارت ہے تاریخ کی، باقاعدہ لکھا گیا۔ بنی امیہ کی مثال یہ، تو پیغمبر اپنا دل چھوٹا مت کیجئے گا، جس طریقے سے یہ منبر پر آئیں گے اسی طریقے سے آپ کا ایک بیٹا بھی، آپ کا ایک بیٹا بھی پردہ غیب میں رہے گا، جس کی ظہور کی نشان بچے منبر پر کودتے۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ شاید آپ کے لیے بات واضح نہیں ہوئی، جس کے ظہور کی یہ جملہ کیا جناب سلمان سے کہا تھا، فَعِندَهَا قُعُودُ الصِّبْيَانِ عَلَى مَنَابِرِ۔ یہ پیغمبر نے جناب سلمان سے کہا تھا کہ اے سلمان، آخری زمانے کی نشانی کیا ہے؟ منبر پر نابالغ بچے کیا ہیں؟ اب مفسر نے آگے بڑھایا، کہنے لگا کہ نابالغ بچوں سے مراد وہ نہیں ہے جو اس سن تک نہیں پہنچے، یا جو مثلا ابھی 15 سال کے، نہیں، یہ ان افراد بیان تو منبر سے کریں گے مگر عمل نہیں کریں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے؟ یہ بیان تو منبر سے کریں گے،
نہ وہ اپنی فکر کے اعتبار سے مکمل ہوں گے، نہ وہ اپنے علم کے اعتبار سے مکمل ہوں گے، نہ ان کے اندر معنویت پائی جا رہی ہوگی۔ جب اس طرح کے افراد منبر پر آئے سمجھ لینا تمہارا بیٹا ظہور کرنے والا ہے۔ صلوات۔ تو یہی منبر کیا ہے؟ تفسیر بیان کرے گا کس چیز کی؟ انما المؤمنون اخوہ، مومنون کیا ہے، مومنین کیا ہے آپس میں؟ کہاں سے بیان ہوگی؟ اسی منبر سے۔ یہی منبر حق کی بات یہیں سے تو بیان ہوگی۔ جو آواز انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اطیعوا اللہ، آج کا پیغام اس منبر کا، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نہیں، اس کے بعد کی آیت کا بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ سب کے لیے، خود میرے لیے بھی، ایسا نہیں صرف آپ کے لیے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، چاہے اس کے ذریعے سے یا اس لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے، جن تک آواز پہنچ رہی ہے، اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں خبردار اختلاف نہ کرنا۔ نہیں، کاش میری بات واضح ہو۔ ولا تنازعوا، آپس میں، منبر کا پیغام یہی ہے۔ کمزور جب ہوگے، نہیں میری بات واضح نہیں ہوئی لگ رہا ہے، جب تم کمزور ہوگے، فتف وتذهب ریحکم، تم کمزور ہوتے چلے جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑتی چلی جائے گی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے، پوری دنیا سے جو اسلام کے دشمن ہیں، تمام طرف ایک خیبر بناتے چلے جا رہے ہیں، وہاں یہودی بھی جمع ہیں، وہاں عیسائی بھی جمع ہیں، وہاں کفار و مشرکین بھی جمع ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ہو کر وقت کے صلوات، یہی منبر کا پیغام ہے۔ خبردار آپس میں اختلاف مت کرنا، ورنہ کیا ہے، کمزور پڑ جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ۔ ابھی محرم سے پہلے جو جتنی باتیں ہو رہی ہیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ آپسی اختلاف کی وجہ ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم سب کا اختلاف ہے، کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر بھی کیا ہے، ایک دوسرے کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ وہ تو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون کس کا بائیکاٹ کر رہا ہے۔ تو جیسے جیسے کیا ہے، تمہارے درمیان اختلاف ہوتا جائے گا، تم کمزور ہوتے جاؤ گے، اور یہ کمزوری کیا ہے، تمہیں اتنا کمزور بنا دے گی کہ دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ اب تمہارے پاس طاقت نہیں، بہرحال بات بہت آگے چلی جائے گی۔ یہ منبر کا پیغام، اسے اپنے ذہن میں رکھیں۔ منبر کا پیغام ہمیشہ حق کا دامن تھامے رہو۔ منبر کا پیغام اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ منبر کا پیغام اعدلوا هو اقرب للتقوی، توجہ ہے آپ کی، عدالت سے کام کرو، کیونکہ یہی عدالت کیا ہے، تقوی سے قریب کرتی ہے۔ انصاف سے کام کرو، یہ منبر کا پیغام۔ اس کے علاوہ بھی آپ اپنے ذہنوں میں پیغام بناتے جائیے، ایک معیار ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ منبر کا پیغام۔ یہی منبر فضائل و مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کیا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ فقط یہ مصائب کو بیان کرتا ہے، نہیں، منبر گریہ بھی کرتا ہے۔ میں مصائب کے دو جملے عزیزو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بس۔
میری گفتگو تمام ہو گئی. ایسا نہیں ہے کہ فقط مصائب کو بیان کرتا ہے. جب خطیب کربلا کے مصائب اس منبر سے بیان کرتا ہے نا، تو جس طرح سے ہم گریا کرتے ہیں اسی طرح منبر بھی گریا کرتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے، اس وقت ہم آپ کی خدمت میں اسی منبر کے سلسلے میں بیان دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں. میرے پاس میرا جو دونوں ہاتھ ہے، میں اشارے کر رہا ہوں. کاش آپ وہاں تک پہنچ جائیں جو باتیں کہنا چاہتا ہوں. میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، میرے گلے میں طوق نہیں ہے، میرے ہاتھوں میں ہتکڑی نہیں ہے، میرے پاؤں میں بیڑی نہیں ہے. جیسے چاہا میں نے گھمایا، اشارہ کیا. اور ہر خطیب، ہر خطبہ دینے والا، ہر بولنے والا جب بھی گفتگو کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو آزاد رکھتا ہے اشارے کرنے کے لیے. مگر ہائے رے میرا مولا سید سجاد، وہ منبر پر بھی آیا ہے تو کتنا مظلوم ہے. ہاتھوں سے کیسے اشارہ کرے جبکہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور گلے میں خاردار طوق ہے. جب بھی تھوڑا بھی میرے مولا کی گردن میں جنبش ہوتی ہے، وہ کانٹا امام کی گردن میں چبھنے لگتا ہے. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا عزیزوں. وہ دربار کا منظر ہے، شہداء کے سروں کو ایک مصائب پڑھا گیا ہے پیشخانی میں، بس 2 سے 3 جملے. شہداء کے سروں کو لایا جا رہا ہے دربار شام میں، اور اس کے بعد وہ چادر ہٹائی جا رہی ہے. ایک ایک سر سے چادر ہٹا رہے ہیں. ابر رحمت کی روایت ہے، یزید کے سامنے ایک سر، بڑا ہی خوبصورت سر تھا. جزاکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. بڑا خوبصورت سر تھا. ایک مرتبہ یزید نے اس سر کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ سر کس کا ہے؟ کسی نے آواز دی یہ حسین کے کھڑیل جوان کا. یہ حسین کے کڑیل جوان کا سر ہے. ایک مرتبہ یزید ملعون کہتا ہے کہ کس شقی نے اس کڑیل جوان کو قتل کیا تھا. وہ آگے آیا اور اس نے جب بتایا کہ میں نے قتل کیا تھا تو ایک مرتبہ یزید کہتا ہے ارے ملعون تو اتنا بڑا ظالم تھا، قتل کر حسین اپنے کڑیل جوان کے غم میں گھٹ کر. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزو، حسین کا کڑیل جوان اجازت لینے کے لیے آیا. بابا اجازت دیجئے، تو امانت ہے جس کی اس سے اجازت لے. جناب علی اکبر آئے، اجازت لی. جناب زینب نے کہا اپنی ماں سے اجازت لو. زینب نے بھی اجازت دے دی. جناب ام لیلہ نے بھی اجازت دی. علی اکبر میدان میں آئے ہیں. 2 جملے عزیزوں سنیے گا، واقعاً بہت محظوظ ہوں گے. بس 2 جملے عزیزوں، جہاں مجھے لے کر جانا ہے. 2 جملے. علی اکبر میدان میں آ گئے. علی اکبر حملہ کرتے جا رہے ہیں. آخر کار وہ مرحلہ بھی آیا جب کیا ہے ایک نیزہ چلا اور وہ نیزہ علی اکبر کے سینے پر لگا. ایک مرتبہ میرے مولا زین سے زمین پر آیا، آواز دی یا بتا علیکہ منی سلام. اے بابا کڑیل جوان کا سلام آخر قبول کر لو. حسین مقتل کی طرف چلے. روایت کے جملے کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. حسین
حسین کی کمر پہلے ٹوٹ چکی ہے، اب بینائی ساتھ چھوڑ چکی ہے۔ عزیزو آپ ذرا تصور کیجئے گا، وہ باپ اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس آیا، اپنے بیٹے کے پاس آیا، کیا دیکھتا ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھا ہوا، نیزے کی انی لگی ہوئی ہے۔ اے بابا نیزے کی انی میرے سینے میں پائی جاتی ہے۔ حسین نے کھینچا، سینے کے ساتھ ساتھ اس برچھی کے ساتھ ساتھ کڑیل جوان کا سینہ بھی، جگر بھی کیا ہے، باہر آیا۔ بس دو جملے عزیزو جہاں تک مجھے پہنچانا ہے، حسین نے آواز دی، اے اطفال بنی ہاشم آؤ آؤ۔ ایک بوڑھے باپ سے کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، کڑیل جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے۔ اپنی آواز کو اور بلند کرے، بس جو دو جملے عزیزو، اپنی آواز کو بلند کرے، اس طرح کہ تمہارا کڑیل جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ حسین نے کسی طرح علی اکبر کے لاشے کو خیمے تک پہنچایا۔ تمام بیویاں حسین خیمے کے پاس بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے کہ صغرا کا قاصد پہنچا، حسین کہاں ہے؟ میں صغرا کا خط لایا ہوں۔ ایک مرتبہ میرا مولا حسین آگے بڑھا، خط کو دیکھا، قاصد کہنے لگا مولا ذرا جواب دیجئے، صغرا مدینے میں انتظار کر رہی ہے۔ اے مولا علی اکبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سننا تھا، حسین گریہ کرنے لگے۔ وہ در خیمہ پر دیکھو، ایک کڑیل جوان کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا آیا کڑیل جوان کے لاشے کے پاس، تو وہ قاصد صغرا کا خط لیا، کڑیل جوان کے سینے پر رکھا۔ جیسے ہی رکھنا تھا، علی اکبر کا لاشا کانپنے لگا، خون اس جگہ سے نکلا جہاں تیر خون اس جگہ سے نکلا جہاں تیر لگی ہوئی تھی، خون خط کو لگا۔ حسین نے خط کو اٹھایا، قاصد کے حوالے کیا۔ ایک اب کیا ہے یہ جو خون لگا ہے؟ میری بیٹی کو جب دو گے تو یہ خون دیکھ کر میری بیٹی سب، میرا بھیا اب آنے والا نہیں ہے، میرا بابا اب آنے والا نہیں، میرا بھیا اس دنیا سے۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي بحق الزهرة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جن لوگوں نے اس امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے کوششیں کی، پروردگار ان تمام افراد کو ترقی عطا فرما، ان کے بچوں کو ترقی عطا فرما، انہیں تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے نوجوانوں کو ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو افراد پچھلے سال موجود تھے اور اس سال نہیں ہیں، پروردگار ان تمام افراد کی روح کو بخش دے۔ پروردگار ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ جن مرحومین کے اصحال ثواب کے لیے مجلس قائم کی گئی، پروردگارہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ پروردگار پوری دنیا کو اس آفت سے محفوظ فرما۔ پروردگار شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی ہوں، بالخصوص افغانستان میں اس وقت، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو اور ناموس کی حفاظت فرما۔ تمام دشمنان اہل بیت، تمام دشمنان اسلام، تمام ظالم حکمرانوں کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. جے